بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوگی، معدے کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ گانے سننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 7 مہینے میں ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیز پتی والی چائے پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دبے دور ہو جاتے ہیں۔ کنگھی پر دودھ لگا کر بالوں میں کنگھی کرنے سے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کی سبزی بہترین علاج ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مرغے کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھانے سے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا تیل لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ کان کے بارش والے پانی کا قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹنے سے درد غائب ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ گرم پانی پیا کرو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ جامن زیادہ استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے مت کھائیں، اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بغیر چھنے آٹے کے اندر کلونجی اور پسی ہوئی میتھی ملا کر روٹی پکائیں، 3 ہفتے روزانہ ناشتے میں کھائیں، آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرے گی۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو افراد بستر جھاڑ کر سوتے ہیں ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہو تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرتے ہیں۔ جو عورتیں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، ہر قسم کی آفتوں، نظر بد اور جادو وغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کرو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے، بھولنے کی بیماری لگ جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ادرک شوگر کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر جسم کی خارش ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہائیں۔ اس کے بعد
جہاں خارش ہو وہاں کارن فلور پاؤڈر اچھی طرح لگائیں۔ اجوائن کھانے سے گیس اور بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں اور خوب نیند آتی ہے۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ فالج کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور شریانوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو لوگ جلدی تھک جاتے ہیں یا سست اور ڈھیلے رہتے ہیں وہ لوگ روزانہ صبح کو ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگائیں، بدن چست و توانا رہے گا۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کرنے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے معدے کو کھانا ہضم کرنے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ اگر موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو گندم کی روٹی کے بجائے جو کی روٹی زیادہ استعمال کریں۔ پیاز کو جلا کر سونگھنے سے زکام فوری رک جاتا ہے۔ کمزور اور بوڑھے لوگ سونے سے قبل کچھ ضرور کھا لیا کریں، اس سے نیند اور تنفس خوشگوار ہو جاتا ہے۔ کریلے کا جوس شوگر کی بیماری سے نجات دلاتا ہے اور خون کو صاف کر دیتا ہے۔ آم کے ساتھ دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملے گی۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ دار چینی کا ٹکڑا کھا لینے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سرسوں کا خالص تیل استعمال کرنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کرنے سے بال لمبے، کالے اور خوبصورت رہتے ہیں۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ معدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ رات کو الٹا سونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں۔ بند گوبھی کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ روز ایک کھیرا کھا لینے سے بندے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ جن کا گلا بیٹھ جاتا ہو وہ سونف کے کچھ دانے چوس لیا کریں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ گلے میں خراش اور نزلے کو فوری دور کرنے کے لیے گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لینے سے فوری آرام ملے گا۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آئیں وہ شام کو گائے کا دودھ پیا کریں۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف رہتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچا ناریل کھانے سے شوگر جیسی مہلک بیماری کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گاجر کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پھٹکڑی انڈے کی سفیدی میں ملا کر خارش والی جگہوں پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں پودینے کے پتے رکھنے سے کتابوں کو دیمک نہیں لگتی۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ جو بندہ روزانہ 1 جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت پیلی نہیں ہوگی۔ اگر ہونٹ یاقوتی ہوں اور باریک ہوں تو ایسا انسان خوش اخلاق، ملنسار اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔
زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ صبح نہار میں گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھواں چہرے پر لینے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھے، وہ آپ کو سکون میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر دماغ کو صحت مند توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سرخ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ سونف، الائچی اور پودینہ ہم وزن مقدار میں لیں اور اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اسے آدھا چھوٹا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی جلن، معدے میں گیس اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر مرد کے پیٹ پر لکیریں ہوں تو وہ عورت کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پیٹ سخت اور بڑا ہوا ہو تو وہ اپنے سوا کسی کے متعلق نہیں سوچتی۔ پیشانی پر سلوٹیں غصے کی علامت ہے۔ تنگ پیشانی بے وقوفی، نادانی کی نشانی ہے۔ دانت میں درد ہو تو لونگ کا تیل لگا دے۔ اگر ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو تیل میں موم گرم کر کے لگا لیں۔ 2 چمچ چاول 1 کپ پانی میں بھگو کر بلینڈ کر کے اس میں 2 قطرے گلیسرین ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس سے بال اور چہرہ دھوئیں۔ چہرے کی جلد کو گلاس سکن بنائے گا اور بالوں کو تیزی سے بڑھائے گا۔ کھیرے کا رس نکال لیں۔ اس میں آدھا چائے کا چمچ ارکے گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کا رنگ صاف ہوگا۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہی ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گی۔ جو انسان میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ کھیرے کا رس 1 چمچ، 4 بوند شہد، 4 بوند آلو کا رس، 4 بوند بادام کا تیل، ان سب کو اچھی طرح ملا لیں۔ روئی کے ٹکڑے سے آنکھوں کے سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ یہ نسخہ ڈارک سرکل دور کرنے کے لیے کافی مفید ہوتا ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد مسواک یا برش لازمی کریں۔ بڑے کاروبار کے بڑے گھاٹے، بڑے بڑے جہازوں کے سفر لمبے اور لمبی زندگی کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سورج سب سے بڑا ہے تو گرہن کی اذیت بھی وہی سہتا ہے۔ چاند خوبصورتی کی علامت ہے تو داغ کا تانا بھی اسی کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو مایوسیاں ملی ہیں تو حوصلہ رکھیں، بڑے درد بڑے دل والوں کو ہی ملتے ہیں۔ آج کل بازاروں میں جامن کی بہار ہے۔ یہ کالا، رسدار اور کسی قدر کھٹا میٹھا پھل بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے محض ایک عام سا مقامی پھل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قدرت نے اس کے صرف گودے میں ہی نہیں بلکہ اس کی گٹلی کے اندر بھی وہ شفا رکھی ہے جس پر آج دنیا کی جدید سائنس بھی حیران ہے۔ جامن کی گٹلی وہ نعمت ہے جسے ہم عموماً پھل کھانے کے بعد کچرے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کے اصل فوائد کا علم ہو جائے تو آپ یقیناً ہر گٹلی کو سنبھال کر رکھیں گے۔ جامن کی گٹلی میں قدرتی طور پر 2 خاص عناصر پائے جاتے ہیں، جیمبولین اور جیمبوسن۔ یہ دونوں اجزاء خون میں شکر، بلڈ شوگر کی مقدار کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں اور انسولین کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین طب جامن کی گٹلی کو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک قدرتی دوا قرار دیتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ: اگر آپ جامن کھا چکے ہیں تو گٹلی کو پھینکنے کے بجائے سنبھال لیں۔ گٹلی کو چھیل کر اچھی طرح دھو لیں، پھر 3 سے 4 دن تک کسی صاف جگہ پر سکھا لیں۔ خشک ہونے کے بعد انہیں بلینڈر میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار میں نیم گرم پانی میں آدھا چمچ یہ پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ یہ نہ صرف ذیابیطس یعنی شوگر کے لیے مفید ہے بلکہ معدے کے السر، نظام ہضم کی خرابی اور دیگر کئی چھپی بیماریوں سے بھی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست ہوتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کیا کریں۔ درد انسان کو مؤدب بنا دیتا ہے، اس کے اندرون کی صفائی کر دیتا ہے، اسے طویل خاموشی سکھا دیتا ہے، اسے دور سے وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو وہ قریب سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے دعا مانگنا سکھاتا ہے،
اور بے نوائی کا عادی بنا دیتا ہے، اسے اپنے رب سے مانوس کر دیتا ہے اور اسی پر منحصر رہنے کی خودی عطا کر دیتا ہے۔ تھکاوٹ یعنی ڈھال ہونے کا احساس دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو اپنی مصروفیات کے دوران ہوتا ہے، مگر ایسے افراد کی کبھی بھی کمی نہیں جو ہر وقت جسمانی طور پر خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ مخفف امراض کا نتیجہ ہوتی ہے، یا اس کی چند مخصوص وجوہات ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی آپ کو کمزور، توجہ کی صلاحیت سے محروم، سست اور چڑچڑا بنا دیتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو آکسیجن کم ملتی ہے جو تھکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی مستقل کمی مختلف سنگین امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم سبز پتوں والی سبزیاں، انڈوں، نٹس اور وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کے استعمال سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نیند کا دورانیہ ہی نہیں بلکہ معیار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ناکافی نیند تھکاوٹ کی اہم ترین وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند عام طور پر ہر بالغ فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اتنے دورانیے تک سونے کے باوجود تھکاوٹ دور نہیں ہوتی تو اس کی وجہ نیند کا معیار ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے ڈیوائسز کی اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی، آوازیں، سرد یا گرم موسم، غیر آرام دہ بستر اور بچے وغیرہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو باس کے طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ آپ کو برطرف کر دے گا، یا آپ اپنی سائیکل کو چلانے سے پہلے حادثے کے خیال سے خوف زدہ ہو جائیں، تو آپ بدترین نتائج ہونے والی سوچ کے حامل شخص ہیں۔ ہر وقت دہشت کا احساس آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دے گا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ مراقبے، گھر سے باہر نکلنے، ورزش یا اپنے خدشات دوسروں سے شیئر کرنے سے آپ کافی حد تک اس عارضے سے نجات پا سکتے ہیں۔ سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلٹ، اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کی قدرتی شب و روز تبدیلی کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کم از کم روزانہ 4 گھنٹے کی نقل و حرکت کرنے والی خواتین میں ہارٹ اٹیک یا فالج کی موت کا خطرہ تقریباً 2/3 کم ہوتا ہے۔